اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیوز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیسے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بیان کیا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنو سعد میں تھے تو کیا واقعات پیش آئے، آج کی اس ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنو سعد میں تھے تو ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا تم سے یہ شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو دشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اسی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں یعنی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹپٹ پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی یاد میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں ایک ماہ قیام کے بعد جب واپس ہوئیں، لیکن ابتدا کی راہ میں تھیں کہ بیماری نے آن لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر آپ انتقال فرما گئیں۔ بوڑھے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اپنے پوتے کو لے کر مدینہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تڑپ رہا تھا، کیونکہ اب انہیں ایک نیا چرخہ لگا تھا جس نے پرانے زخم خرید دیے تھے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ اپنی سگی اولاد میں بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 ماہ 10 دن ہی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا سایہ بھی گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہاں وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا۔ ابن اساکر بن اطرفہ سے روایت ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ آبرآلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھٹا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیابان شاداب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر
12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلی اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام ہے اور حورین کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب یعنی رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو راہب نے اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔